میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کچھ بستیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ظالم تھے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات کو نہ ماننے والے، دنیا کی عیش و عشرت میں تھے۔ جب ہمارا ان پر عذاب آیا تو وہ ڈر کر بھاگے، ان بستیوں کو چھوڑ کر، ان عیش و عشرت کے مراکز کو چھوڑ کر، تو انہیں کہا گیا واپس لوٹو، اب کہاں بھاگتے ہو، اب آؤ نا، یہاں آ کر ٹھہرو تاکہ تم سے کوئی بات چیت کی جائے۔ بطور طنز کہا گیا کہ جن چکروں میں تم نے زندگی گزاری اب کیوں بھاگ رہے۔ لیکن جب اب انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی غلطی پر تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو پھر وہ ٹلتا نہیں۔ اس کو دیکھ کر اگر کوئی توبہ بھی کرے تو توبہ قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا ہم نے اس بستی کو ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، ملیا میٹ کر دیا اور کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم یہ کوئی قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ اس سے مقصد امت محمدیہ کو متنبع اور بیدار کرنا مقصد ہے کہ یہ دنیا کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اور جب وہ آ جائے تو پھر ٹل نہیں سکتا۔ یہ تو محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہمارا کوئی کمال ہے، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان کی دعا کی بدولت بچے ہوئے ہیں کہ یک لخت اس امت کو ختم نہیں کیا جائے گا، تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں کچھ نہ کچھ، کہیں زلزلے، کہیں دوسری چیزیں آتی رہیں گی، لیکن یک لخت یہ امت ختم نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ پھر ہمارے معاملات ایسے ہیں، ہم نے صبح سے شام ایسی کر رکھی ہے اور شام سے صبح ایسی کر رکھی ہے کہ سر پر آگ برسے، ایک ایک بال ہمارا گناہوں میں جکڑا ہوا، اور پھر بھی زندگی ہم اس طریقے سے گزارتے جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نعوذ باللہ، پرواہ ہی نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے دور کرنے والی، جس کو کہا جاتا ہے دنیا کی محبت، یہی انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دیتی ہے۔ اور آج ہم نے وسائل زندگی کو مقصد زندگی سمجھ رکھا ہے۔ یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے بات، کچھ چیزیں وسائل زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو کہتے ہیں وسائل۔ وہ کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے، یہ ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ وسائل زندگی ہیں۔ ان کے لیے بندہ کماتا ہے، ان کے لیے بندہ اپنی دکان کھولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کسی جگہ جا کر نوکری کرتا ہے، اس کے لیے یہ وسائل ہے۔ اور ایک ہوتا مقصد زندگی ہمارا یہ نہیں تھا، بلکہ مقصد زندگی رب کی بندگی تھی، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ وہ جو مقصد ہوتا ہے وہ کبھی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ دونوں میں فرق کیسے کریں، ہم کیسے فرق کریں؟ بہت آسان ہے۔ وسائل زندگی سے جدا ہو جاتے ہیں، مقصد زندگی سے کبھی نہیں جدا ہوتا، مقصد زندگی سے لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے انسان کماتا ہے، لیکن بچپن میں نہیں کمایا، اس نے بچپن میں بیٹھ کے کھایا ہے، ماں باپ جو کما کر لائے، پھر جب بڑا ہوا، پڑھا لکھا، آگے بڑھا، اس نے بھی اپنی دکان بنائی، اس نے بھی اپنے کاروبار کو چمکایا، اس نے بھی ملازمت کی، کمانے لگ گیا، پھر کیا ہوا؟ بوڑھا ہو گیا، اب آزاد جواب دے گے، اب کما نہیں سکتا، اب دکان پر بیٹھ نہیں سکتا، اب اولاد کماتی ہے، بیٹھ کر گھر میں کھاتا ہے، اب یہ کمانے کے لیے جا نہیں سکتا، اب یہ مزدوری نہیں کر سکتا، اب کسی کا نوکری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آزاد اس کے اب جواب دے گئے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو یہ مرتے دم تک لگا رہتا، یہ اسی کام کو کرتا رہتا، ایسا نہیں۔ لیکن مقصد زندگی رب کی بندگی یہ بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ چارپائی پر لیٹ جائے اور وہ اٹھ نہ سکے، اللہ حفاظت فرمائے اس حالت سے
کہ اس پر کوئی فالج کا حملہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں، اب وہ رکوع کرنے پر قادر نہیں، اب وہ کچھ کرنے پر قادر نہیں، لیکن اب بھی قادر ہے ایک بات پر کہ اب بھی اگر وہ اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب کمانے کے لیے جا نہیں سکتا، اب 2-4 روپے بھی نہیں کما سکتا، کہیں سے کچھ لا نہیں سکتا، لیکن اب کما سکتا ہے تو آخرت کو اب بھی کما سکتا ہے۔ اب اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دل میں ندامت لے کر آ جائے، دل کے اندر احساس ندامت، احساس شرمندگی پیدا ہو جائے، اپنے ربا سے دل ہی دل میں باتیں ہو جائے اور سچی توبہ کر لے، اب بھی اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے۔ یہ مقصد ہے زندگی جس سے آج ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وسائل اتنے زیادہ، وسائل کے پیچھے اتنے پڑ گئے کہ ہم نے اسی کو زندگی سمجھ لیا، اور ہم نے کیا، ہم خود بھی یہی سمجھتے ہیں، اولاد کو بھی سکھاتے ہیں، اور پھر آگے اولاد جو تعلیم حاصل کر رہی ہے اس تعلیم میں بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ تو نے بڑے ہو کر کرنا کیا ہے، تو نے بڑے ہو کر کمانا ہی کمانا ہے، بس تم ایک کمانے کی مشین ہو، کما کر لاتے جاؤ، گھر والوں کو دیتے جاؤ، پیسہ جوڑتے جاؤ، جوڑ کر رکھتے جاؤ، اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، ساتھ کچھ بھی نہ لے کر جاؤ۔ یہ دنیا کا حاصل ہے، اور یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے تعلیم کے اندر کہ تمہارا مقصد تو نے بڑے ہو کر کرنا کیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیا کرے گا، کس طرح جائے گا، کیسا ہوگا، کیسا کمائے گا، گھر والے بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے، بیٹا پڑھ لے، بڑا ہو کر کیا کرے گا، کیسے کمائے گا، وہ کیسے تجھے اچھی ملازمت ملے گی، اچھی نوکری کیسے ملے گی، کیسے عہدے پر پہنچے گا، منصب پر پہنچے گا، سب اسی فکر میں ہے۔ لیکن کچھ ہیں ایسے جو اب بھی اس فکر میں ہیں کہ اس دنیا کی عیش و عشرت کے اندر رہ کر وہ اپنے بارے میں بھی فکر مند ہے، دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند ہے، وہ اپنے بارے میں بھی، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند ہے، وہ دنیا کے مستقبل سے زیادہ ان کے آخرت کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ لوگ ہی کامیاب خود بھی ہیں اور دوسروں کو بھی کامیابی کے راستے پر لا رہے ہیں۔ ان کی زندگی ہے اصل زندگی، کہ جو واقعتاً اپنی زندگی کو مقصد رب تعالیٰ کی بندگی بنا لیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ چل رہے ہیں، اپنے دن اور رات، اپنی صبح اور شام اس طرح گزارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا، یہ مقصد نہیں کہ دنیا کمانا بند کر دو، سب کچھ ٹھیلے ویلے سب کچھ بند کرو اور کمانا بند کر دے، نہیں، کمانے کو بند نہیں کرنا، نہ حکم دیا گیا، حلال کمانے سے منع نہیں، حلال کمائے، حلال کھائے، حلال ضروریات پوری کرے، لیکن حلال میں اتنا ہی مگن نہ ہو جائے کہ اپنے حلال کی نعمت دینے والے اللہ ہی کو بھول کر بیٹھ جائے، یہ منع ہے۔ اس لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، پیسہ جیب میں رکھنا جائز، پیسہ ہاتھ میں رکھنا جائز، یہ بینک کو بیلنس، کاروں، کوٹھی، بنگلے سب یہ ہاتھ میں رکھو، یہ جیب میں رکھو، اس کو دل میں رکھنا جائز نہیں۔ دل میں کس کو رکھنا ہے؟ دل میں اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو رکھنا ہے، اس دل میں وہ ذات ہونی چاہیے۔ پھر وہ بندہ کہیں بھی ہو، اونچے سے اونچے منصب پر بھی پہنچ جائے، اونچے سے اونچے عہدے پر بھی پہنچ جائے، لیکن وہ ایک اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن کر اس جگہ پر گزرے گا کہ اس کو دیکھ کر بھی لوگ ہوں گے، اور ایسے کئی لوگ گزرے، ایسے کئی لوگ گزرے، ایسے ماسٹر حضرات، ماسٹر کی بات کر رہا ہوں، باقی کی چھوڑیں، ماسٹر حضرات جنہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو بدل دیا، اور جس جگہ وہ پڑھاتے تھے ان کے طلباء، اسکول کے پڑھنے والے سب کے سب تہجد گزار ہوا کرتے تھے، اور اب بھی ایسا ہے بعض جگہ پر۔ استاد کا اثر طالب علم پر پڑتا ہے، بڑے کا اثر چھوٹے پر پڑتا ہے، والد کا اثر اپنی اولاد پر پڑتا ہے، شوہر کا اثر بیوی پر پڑتا ہے، بڑوں کا اثر۔ لیکن ہم بڑے کیا کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اثر کیسا اچھا بڑھ رہا ہے، برا بڑھ رہا ہے، وہ اس کی وجہ اپنی ذات ہے ہماری۔ اس لیے یہاں متنبہ کیا جا رہا، بیدار کیا جا رہا کہ ہم کوئی ایسے نہیں ہے، یہاں پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ تو ڈھیل دی ہوئی ہے اور ایک مدت تک ڈھیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت آتی ہے، پھر اس سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری اپنی زندگی کو رب تعالیٰ کی بندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور یہی میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہے۔ کوشش کرتا رہے، فکر کرتا رہے، فکر پیدا کر لے۔ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ ارشاد فرماتے کہ آج کے دور میں فکر مندی کا پیدا ہو جانا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ فکر مندی وہ چیز ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دیتی، فکر نہیں تو پھر منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کا اندازہ لگا لیں، ہمیں صبح مثلا 6 بجے جانا ہے،
بذریعہ ریل جانا ہے اور 6 بجے صبح جانا ہے، رات کو 10 مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، فکر ہے کہ مجھے صبح سفر کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت ہو جائے اور ریل نکل جائے میں پیچھے ہی رہ جاؤں گا. 10 مرتبہ آنکھ کھلے گی، فکر مندی کی علامت ہے. لیکن فجر کی نماز کے لیے رات کو کتنی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے؟ فکر نہیں. فکر پیدا ہو جائے تو فجر کی نماز کے لیے بھی ایسے ہی آنکھ کھلے گی اور بندہ رب کے در پر حاضر ہو جائے. فکر پیدا ہو جائے. اگر فکر نہیں ہے تو یہ تو ذریعہ ایسا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در وہ ہے، اگر کوئی پیاسا آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی شراب پلاتے ہیں. پیاسے کو یہاں پانی ملتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں پیاس نہیں وہ بھی آ جائے، بے پیاسے کو پیاس ملتی ہے اور پیاس والے کو پانی دیا جاتا ہے. یہاں کوئی محروم نہیں، کوئی محروم نہیں. یہ اللہ کا در ہے، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں ایک راستے سے نکلنے کی. بہت سارے کچھ انجینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیکل میں جاتے ہیں ادھر ادھر. لیکن جو بیچ ایک ہوتا ہے جس میں مختلف لڑکے شامل ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈاکٹر نہیں بنتے، سارے کے سارے نہیں. 2 بن گئے، 10 بن گئے، 12 بن گئے، کچھ رہ گئے، کچھ پہنچ گئے، کچھ واپس پیچھے آ گئے. ہر جگہ ایسا ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ یہ ہے، یہاں پر مرد چلے، عورت چلے، بوڑھا چلے، جوان چلے، بچہ چلے، بڑا چلے، جو بھی چلتا ہے وہ گر کر چلے یا تیز قدموں سے چلے، وہ ضرور اللہ تک پہنچ جاتا ہے. کوئی محروم نہیں رہتا. یہ اللہ تعالیٰ کا در واحد ہے. اس لیے ہم جن قوموں کا تذکرہ، ان قوموں نے بھی وسائل زندگی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا. نعوذ باللہ، وسائل کے پیچھے بڑھ گئے، بس صبح شام اسی کی فکر، اور جس کی وجہ سے دور ہو گئے. کیونکہ پھر آنکھوں پر جب پٹی بن جاتی ہے تو حق بات بھی حق نہیں سمجھ میں آتی، حق بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، حق بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ غلط بات ہے. نعوذ باللہ، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی کہ حق بات بھی اس کو سمجھ میں نہ آئے. تو اس وجہ سے میری اور آپ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے قیمتی لمحات دیے، ان قیمتی لمحات کو قیمتی بنائے. کس طرح قیمتی بنائے؟ اپنے رب تعالیٰ کی بندگی کر کے، رب تعالیٰ کی فرما برداری کر کے کہ مجھ سے کیا مطالبہ ہے. ہر انسان جہاں پر ہے اس کے لیے شریعت کی طرف سے احکامات موجود ہیں، وہ دیکھے، معلومات کرے، آگے بڑھے، معلومات کرتا رہے گا، ایک ایک چیز اپنے اندر لاتا رہے گا، ضرور اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کی اپنی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوگی. وہ جہاں بیٹھے گا اپنا ایک گلشن بنائے گا، وہ جہاں جائے گا اپنا ایک لوگوں کے درمیان جہاں بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی محبت نظر آئے. اس لیے قرآن کریم میں یہ جو بیان فرمایا گیا یہ بہت واضح طور پر فرما دیا گیا کہ ان لوگوں نے، اور کہتا ہے انسان موت کے وقت، مرنے کے وقت قریب آ گیا نا، اب جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے اب کہتا او ہو میں نے کیا کیا، میں تو ظالم تھا، میں تو ایسا تھا، میں تو ویسا تھا. اب کوئی فائدہ نہیں، اب ختم ہو گئی کہانی. جب تک وہ غرغرے کی حالت نہ آ جائے اس سے پہلے بندہ معافی مانگ لے تو قبول ہے. اور وہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے. اور یہ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملی. یہ تجربہ گاہ نہیں ہے کہ بندہ تجربے کرنا آ کر شروع کر دے، موقع نہیں ہے. تجربہ وہ انسان کرتا ہے جس کے پاس موقع زیادہ ہوں. ہمارے پاس موقع زیادہ نہیں، موقع ایک ہی ہے، ایک ہی زندگی، اس سے زیادہ موقع نہیں ہے. دنیا کے اندر تو ہم بہت ہوشیار ہیں. دنیا کے معاملات میں اگر ہمارے سامنے اب کوئی آدمی 10 گلاس شربت کے لا کے رکھ دے، 10 گلاس شربت کے لا کے رکھ دے اور ایک میں زہر ملا ہوا ہو اور کہا جی اس میں سے 1 گلاس آپ پی لیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن ان 10 گلاسوں میں سے 1 میں زہر ہے، کوئی انسان عقل مند اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہم نہیں رسک لے سکتا، میں رسک نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسک لیا تو چھٹی معلوم نہیں، وہ یہ گلاس ہاتھ میں آ گیا اور بندہ وہی لڑک گیا، ختم ہو گیا. اپنی جسمانی زندگی سے پیار ہے، جس کو اپنی ایمانی زندگی سے پیار ہوتا ہے وہ بھی دنیا میں رسک نہیں لیتا. وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں شیطان کی نافرمانی فرما برداری کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کہیں ایسا نہ ہو شیطان کے زہریلے تیر میرے اندر آ جائے اور میں جہنم کے راستے میں چلا جاؤں. وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں. آج بہت سے لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں کہ بڑا ہے، بڑا مولوی بن گیا، یہ ہو گیا فلاں. تانے دینے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تانے مبارک ہے، یہ تانے مبارک ہے اور قبول کرنے چاہیے. اس لیے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا تانے اس کو ملتے رہیں گے. ان تانوں کی پرواہ نہ کریں. فلانا کیا کہہ رہا، اب فلانے کو چھوڑ دے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر جس کی ہو جاتی ہے پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے دل میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ بس میرے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجھ سے سنت نہ چھوٹنے پائے. ایسا نہ ہو کہ کل کس منہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں. اس کے دل کی یہ حالت ہو جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کا تعلق ہے